بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا خیال غالباً یہی تھا کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ طارق خان کی ڈیوٹی زیادہ تر دن میں ہوتی تھی اور وہ عموماً گیٹ ہاؤس میں ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار کسی اسیب کی طرح نہایت غیر محسوس انداز میں اصل عمارت کا چکر لگا لیتا تھا، یعنی کسی کو کم ہی نظر آتا تھا۔ گھر میں گھومنے پھرنے کا اس کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا، وہ کہیں بھی کسی کے سامنے اچانک نمودار ہو سکتا تھا۔ کوٹھی کی چار دیواری کافی اونچی تھی اور اس کے اوپر ایک باریک متوازی تاریں بچھی ہوئی تھیں جو دیوار کے اوپر چڑھنے کے بعد بھی غور سے دیکھنے پر ہی نظر آ سکتی تھیں۔ رات کے 12 بجے کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک ان برہنہ تاروں میں کرنٹ دوڑتا تھا۔ جو تاریں دیوار پر باڑ کی طرح لگائی جاتی ہیں، دیواریں پھاند کر گھروں میں آنے والے انہیں دور سے ہی دیکھ کر ان کا کوئی بندوبست کر لیتے ہیں۔ سرے راہ ان میں کتنے ہی وولٹ کرنٹ دوڑ رہا ہو، لیکن طارق خان ایسا شخص کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ دن میں کسی وقت دیوار پر چڑھا اور ہماری چار دیواری کی تاروں میں کرنٹ نہیں ہوتا تھا، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ وہ جس حلیے کا آدمی تھا، وہ کوئی نقاب وغیرہ چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کی بے تابی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ہاں سر، نقاب وغیرہ کہاں، وہ تو وہی بندر نما شخص تھا جو پارسل دے کر گیا تھا، جس کے بارے میں آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے اسی لیے اسے جیتے دیکھ کر نہ تو تاروں میں کرنٹ آن کیا، چاہتا تھا وہ زندہ ہی ہاتھ آ جائے، زخمی بھی نہ ہو۔ اس کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے 2-3 کمروں کی تلاشی لینے دی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس مردود اینن نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ واقعی میرے لیے درد سر بنتا جا رہا تھا۔ طارق خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پھر وہ اوپر آپ کی خوابگاہ میں چلا گیا۔ میرا اسے وہیں گھیرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہاں سے بھاگنے کا دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کھڑکی کی بلندی کم از کم 20 فٹ ہے، اسے چھلانگ لگانے پر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے شمار نہیں کیا تھا۔ وہ اسی سے کود کر بھاگ گیا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ طارق خان نے ندامت امیز انداز میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت بیڈ کے نیچے سے نکل رہا تھا جب میں نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے عقب میں دروازہ بند کر لیا۔ میں نے گن دکھاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑا وقت تک وہ غالباً کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ میں نے تو ایک لمحے بھی توقف نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ میں تو اس کی شکل بھی صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا۔ اس نے ہوا میں بازی کھائی اور بالکل اس طرح کھڑکی سے باہر نکل گیا جیسے پرندہ اڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا ہو۔ کسی انسان سے اس جست لگانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرا خیال تھا جس لمحے میں وہ یہ کرتب تو دکھا گیا ہے، لیکن اب ٹانگ وانگ تڑوا کر گلی میں پڑا ہوگا۔ میں نے دوڑ کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ہیبلے کی طرح گلی کے موڑ پر غائب ہو رہا تھا۔ شکر کرو اس فائرنگ کے تبادلے یا ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی، میں نے کہا، ورنہ شاید کمانڈو ہونے کے باوجود تمہیں مزید پچھتانا پڑتا، محض اندازوں کی غلطی کی وجہ سے۔ بلکہ غلطی اصل میں میری ہی ہے کہ میں نے تمہیں اس کو قابو میں کرنے کا حکم تو دے دیا، لیکن صحیح طور پر اس کے بارے میں خبردار نہیں کیا، جس کی وجہ سے تم نقصان بھی اٹھا سکتے تھے۔ اسے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہے کہ اس کا مختصر سا وجود اور مضحکہ خیز شکل دیکھ کر ہر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں انتہائی غلط اندازے لگاتا ہے۔ یس سر، یہ تو مجھے تجربہ ہو گیا، طارق نے تسلیم کیا۔ آئندہ اگر کبھی اسے دیکھو اور قابو کرنے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ کر کرنا کہ تمہارا مقابلہ کسی آسمانی بلا سے ہے جو محض آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختصر اور مضحکہ خیز سا بحروب دھارے ہوئے ہے۔ اس چھوٹے سے وجود میں شاید کوئی شیطان مقید ہے، اس سے تم کسی بھی حرکت کی، کسی بھی بات کی توقع رکھ سکتے ہو۔ یہ سوچ کر ہاتھ ڈالو گے تو شاید کچھ کامیابی ہو سکے۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا سر، وہ مستعدی سے بولا۔ آئندہ اگر وہ نظر آ گیا تو آپ ضرور کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ اندر جا کر میں نے کمروں کا جائزہ لیا۔ ساز و سامان الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا، تاہم تلاشی کا
انداز بتاتا تھا کہ ڈھونڈنے والے کو کسی بہت چھوٹی چیز کی تلاش نہیں تھی، اس لیے بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں مچائی گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ اسی سیاہ باکس کی تلاش کا شاخسانہ تھا۔ بلا شبہ وہ اس کی تلاش کے سلسلے میں بہت مستعدی دکھا رہے تھے، لیکن یہ سوچنا ان کی بے وقوفی تھی کہ اگر باکس واقعی میرے پاس تھا اور میں اسے چھپانا چاہ رہا تھا تو وہ اسے اس طرح تلاش کر سکتے تھے۔ میں نے گھر کے منتظم کو کمروں کی حالت درست کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے میرے معائنے کے لیے چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میں خود لاؤنج میں بیٹھ کر ٹونی کو فون کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر واپس پہنچ چکا ہوگا۔ ٹونی، میں نے سلسلہ ملنے پر کہا، میں تمہیں ایک انتہائی ضروری کام بتا رہا ہوں۔ دنیا کا ہر کام چھوڑ کر تمہیں صرف اسی کی فکر کرنی ہے۔ اپنے علاوہ تم نے جن لوگوں کو اس کام پر لگایا ہوا ہے انہیں بھی ہٹا لو۔ میری نگرانی اور حفاظت کی فکر بالکل چھوڑ دو۔ اللہ نے میری زندگی جتنی لکھی ہوگی اتنا میں ضرور جیوں گا، اور اگر اوپر سے بلاوا آ گیا تو محافظوں کی بہت بڑی فوج بھی مل کر مجھے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے خدارا تم یہ ہر وقت میرے پیچھے 2 آدمی لگائے رکھنے کی ضد چھوڑ دو۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، سر آپ منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ باس ہیں، حکم دیجئے، جس طرح آپ حکم دیں گے اس طرح ہو جائے گا۔ نہیں، جو کام میرے ساتھی، میرے دوست میری محبت میں کرتے ہیں ان کے بارے میں مجھے ان کی منت کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ سر ہمیں تو اب یوں لگتا ہے جیسے ہم ہر کام ہی آپ کی محبت میں کرتے ہیں۔ ٹونی بولا، بس تو پھر سمجھ لو کہ میں ہر کام کے سلسلے میں تمہاری منت کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے ہاں باس اور ماتحت کا روایتی چکر نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا ڈسپلن مثالی ہے۔ بے اصولی دنیا میں کتنی ہی عام سہی، اس کے باوجود ہماری بقا اصولوں میں ہی ہے سر۔ بے اصول لوگ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں۔ ٹونی انتہائی سنجیدگی سے بولا، سر آپ حکم کیجئے، وہ ضروری کام کیا ہے؟ تم نے اس بندر نما شخص کو تو دیکھا ہی ہے جسے ہم نے اپنی دانست میں مار دیا تھا، لیکن وہ زندہ ہی تھا۔ اس کے بعد کئی بار میرے سامنے آ چکا ہے۔ وہ اپنا نام اینن بتاتا ہے۔ اسے ہر حال میں پکڑنا ہے، زندہ یا کم از کم نیم زندہ، جان سے نہیں مارنا ہے، ورنہ اس کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پکڑنے کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں سر، آپ چاہیں گے تو اسے اس طرح پکڑا جائے گا کہ اس کے جسم پر ایک خراش تک نہیں ہوگی۔ ٹونی بڑے اعتماد سے بولا، اس کام کو اتنا آسان بھی مت سمجھو۔ میں نے اس کی معصوم خود اعتمادی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تم خود بھی خیال رکھنا اور تمام ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دینا کہ جب بھی اس پر ہاتھ ڈالا جائے یہ سمجھ کر ڈالا جائے کہ وہ کسی بلا یا کسی چھلاوے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمارا کوئی بھی آدمی قطعاً خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک ہے سر، ٹونی فوراً بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں یہ ہدایت ذاتی تجربات کی بنا پر دے رہا تھا۔ تم نے تو اسے اچھی طرح دیکھ ہی رکھا ہے، میں نے مزید کہا، لیکن باقی ساتھیوں میں تقسیم کرنے کے لیے طارق خان سے اس کی تصویر کے پرنٹ لے لینا۔ اس کے پاس تصویر موجود ہے، وہ مزید پرنٹ نکلوا دے گا۔ سب ساتھیوں کو اس کام پر لگا دو۔ اسے بالکل اسی طرح سرگرمی سے تلاش کرنا ہے جس طرح والدین اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اچانک ہی نظر آ سکتا ہے۔ سب کا ٹرانسمیٹر پر ایک دوسرے سے رابطہ رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو قریب ترین ساتھی فوراً اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کرے۔ ایک بار پھر ہدایت دوں کہ وہ مجھے مردہ نہیں چاہیے، ہمیں اس سے بہت ضروری معلومات حاصل کرنی ہے۔ خاموش حالت میں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ میں سمجھ گیا سر، آپ مطمئن رہیے۔ ٹونی اعتماد سے بولا، میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں حقیقتاً مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ صبح سے ہمارے مختصر مگر نہایت مستعد و فعال مشینری حرکت میں آ جائے گی تو جلد یا بدیر کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ ملازمین کمرے درست کر چکے تھے اور میں اس وقت باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایک ملازم نے مجھے ایک وزٹنگ کارڈ لا کر دیا۔ میری کسی سے ملاقات طے نہیں تھی۔ میں نے کارڈ لے کر دیکھا، وہ نہایت خوبصورت، نفیس اور اعلیٰ کارڈ تھا اور اس پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، طاہرہ خانم۔ نام کے سوا اس پر کچھ نہیں تھا، نہ تو حیثیت کی کوئی نشاندہی اور نہ ہی کوئی فون نمبر یا ایڈریس وغیرہ۔ مجھے غیر ممالک میں ایسی شخصیات کے وزٹنگ کارڈ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وزٹنگ کارڈ پر نام کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ ان کے نہایت
اہم اور معروف شخصیات میں شمار ہوتی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ طاہرہ خانم کس شمار قطار میں تھی جو اس طرح کارڈ کے سلسلے میں یہ انداز اپنایا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس عورت کو میں نے صرف ایک پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے صدر کے ہاں اس پارٹی میں دیکھا تھا جس میں بیبی نشاط کی لاش سوئمنگ پول سے برآمد ہوئی تھی۔ اس قتل کا سرا نام نہاد فلمی مصنف نصیر نواز سے جڑا تھا اور میں نے اسے اس کے کیے کی سزا دے دی تھی۔ طاہرہ خانم میں نے نصیر نواز کے ساتھ ہی دیکھا تھا، وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے مستقل اسی کے ساتھ تھی۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت دولت مند عورت تھی، بہت بڑی فنانسر کے طور پر فلم انڈسٹری میں داخل ہوئی تھی اور نصیر نواز کو فنانس کر رہی تھی۔ بنانے والے کے انداز سے مجھے یہی تاثر ملا کہ نصیر نواز ہی کی دریافت تھی اور وہی اسے فلم انڈسٹری میں لے کر آیا تھا۔ طاہرہ خانم سے اسی پارٹی میں میرا محض رسمی سا تعارف ہوا تھا۔ اب نصیر نواز کی خودکشی کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے حال میں آ کر تاریک شیشے والی ایک کھڑکی سے دیکھا، وہ چم چم کرتی ایک خوبصورت لنکن کے پاس ڈرامائی انداز میں کھڑی تھی اور تنقیدی نظر سے کوٹھی کا جائزہ لے رہی تھی۔ خان نے نظروں ہی نظروں میں اس کا اور گاڑی کا جائزہ لیا، تبھی اسے ڈرائیو وے میں اتنا آگے آنے کا موقع دیا تھا۔ یہ احساس ہرگز نہیں تھا کہ میرے گھر میں سیکیورٹی کا کوئی نظام کام کرتا ہے۔ فی الحال ایسی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ میں اس نظام کو زیادہ تفصیلی بتاتا۔ یہ محض ہلکی پھلکی احتیاط تھی اور رکاوٹ والا پراسرار اور ناقابل فہم سا سلسلہ سامنے نہ آتا تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ میں حفاظتی انتظامات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے گہری نظر سے طاہرہ خانم کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت عورت تھی، دراز قد، خوبصورت اور خوش لباس۔ اس کی شخصیت کا وہی تاثر اب بھی برقرار تھا جو میں نے پہلی ملاقات پر محسوس کیا تھا، یعنی اس کے چہرے مہرے اور شخصیت سے ایک عجیب سی سرد مہری کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے تاثر میں اس کی رنگت کی وجہ سے بھی اضافہ ہوتا تھا۔ اس کی رنگت زیادہ ہی گوری تھی، پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کی طرح سفید تھی، شاید اسی لیے وہ بھی ایک برف پوش چٹان ہی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس میں اپنی ایک الگ ہی طرح کی کشش تھی جو اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کرتی تھی، لیکن اس کی پراسرار سی شخصیت کے دروازے بند معلوم ہوتے تھے۔ کم از کم فی الحال میں نے ملازم کو ہدایت کی کہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور خود تیار ہونے چلا گیا۔ میرا صرف ٹائی لگانا اور جوتے پہننا باقی تھا۔ اس کے باوجود میں خلاف معمول عورتوں کی طرح بڑی نفاست اور سست روی سے تیار ہوا۔ در حقیقت میرا ذہن اس عورت میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کی آمد کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ مجھے اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے تھا اور کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے تھی؟ پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان سب باتوں کا فیصلہ تو اس کا رویہ دیکھنے کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ایک ملکہ کی سی تمکنت سے صوفے میں دنسی بیٹھی تھی اور گرد و پیش کا جائزہ سے بے نیاز ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز کا گہرا مشاہدہ کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھتی تھی نہایت ٹھہرے ٹھہرے انداز میں دیکھتی تھی، اس سے گویا اس کی تصویر تمام تر جزیات کے ساتھ ذہن کے کسی نہا خانے میں ڈالتی جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دلکش مگر ذرا نپے تلے سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے چہرے کے برف زار پر اس کی آنکھوں میں بہت گہرائیوں میں محسوسات کی ننھی سی چنگاری جلملائی، لیکن دوسرے ہی لمحے بعد کے ساتھ ذہن کے مخصوص نہا خانوں میں محفوظ ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں شاید اس کے لیے جیومیٹری کی کوئی تصویر تھا، سائنس کا کوئی ڈایاگرام تھا جسے اس کے ذہن کی کمپیوٹرائزڈ فوٹو لائبریری اپنے اندر محفوظ کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار جب اسے نصیر نواز کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے اس میں ہلکی سی دیہاتیت کی جھلک محسوس ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے میک اپ، لباس اور رکھ رکھاؤ سے مکمل طور پر اس طبقے کی نمائندہ عورت دکھائی دے رہی تھی جن کی زندگی کا بیشتر حصہ فرانس، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بسر ہوتا ہے۔ شاید میں ہی پہلی ملاقات پر صحیح طور پر اس کا جائزہ نہیں لے سکا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ اس وقت میرے ساتھ شعلہ بردوش ستارہ تھی جو بہت خاص موڈ میں تھی۔ وہ مجھے کسی اور طرف متوجہ ہونے کی مہلت ہی نہیں دے رہی تھی۔ معاف کیجیے گا طاہرہ خانم، میں نے انتہائی شائستگی سے کہا۔ خواتین کو اور خصوصاً خوبصورت خواتین کو انتظار کرانا انتہائی
انتہائی بد ذوقی کی دلیل ہے، لیکن مجھے مجبوراً چند منٹ آپ کو انتظار کی زحمت دینا پڑی۔ دراصل میں اس حالت میں نہیں تھا کہ آپ کی آمد کی خوشخبری سن کر فوراً آپ کے سامنے آ سکتا، ورنہ شاید میں خود باہر آ کر آپ کو ریسیو کرتا۔ اس کے چہرے کا برف زار دھیرے دھیرے تھوڑا سا پگھلا اور مسکراہٹ کی کرن جھلملائی۔ اسی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت مترنم آواز میں بولی، ہو سکتا ہے میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو آپ کو کسی بھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔ اس کے الفاظ سے زیادہ معنی اس کے لہجے میں پوشیدہ تھے۔ میں نے بے ساختہ کہا، نزا کی حالت میں دیکھ کر بھی بدشگونی کی باتیں مت کیجیے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اوہ، ایسے ہی ذرا زبان پھسل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن کیا واقعی مجھے عالم نزا میں دیکھنا آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی؟ میں نے تو ابھی آپ کو زندگی کے عالم میں صحیح طور پر نہیں دیکھا۔ آپ نزا کی باتیں کرنے لگے۔ میری معلومات اور میرے قیافے کے مطابق تو آپ اتنے قنوتیت پسند نہیں ہیں۔ آپ تو بدترین حالات میں بھی شگفتہ انداز میں سوچنے والے اور بے خوف انداز میں بولنے والے ہیں۔ وہ اسی مترنم دل نشین اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ میرے بارے میں معلومات بھی رکھتی تھی اور قیافے بھی لگائے بیٹھی تھی جو تقریباً درست ہی تھے، لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوا تھا یہ میں سمجھ نہیں سکا۔ سرے دست میں نے اسے کریدنے کی بجائے شکر گزارانہ سے لہجے میں کہا، آپ میرے بارے میں حسن تلن لے کر آئی ہیں۔ میں بے حد ممنون ہوں۔ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ شیمپین منگا لیجیے، طبیعت بڑی بے کیف ہو رہی ہے۔ وہ بلا تامل بولی۔ مجھے اندر ہی اندر اس فرمائش پر خفیف سا جھٹکا لگا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ میں اب جس طبقے میں شامل تھا وہاں کسی عورت کے منہ سے اس قسم کی فرمائش حیرت کا باعث نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ طبقہ خواہ کچھ بھی ہو، پہلی ملاقات اپنے کچھ تقاضے کچھ تکلفات ہوتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمام تقاضوں کو فضول سمجھ کر تمام تکلفات کو بلائے طاق رکھ کر آئی تھی۔ ملازم شیمپین اور لوازم کی ٹرے سجا کر لے آیا تو میں نے کہا، آپ کو خود ہی زحمت کرنا پڑے گی۔ اس نے 2 ڈرنکس تیار کی۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے ایک گلاس میری طرف بڑھایا تب میں نے کہا، شکریہ، میں پیتا نہیں ہوں۔ اسے گویا حیرت کا خاصا زوردار جھٹکا لگا۔ حیرت کے اظہار کے طور پر اس نے تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے طویل و عریض ڈرائنگ روم کی ایک دیوار کی طرف دیکھا۔ اس دیوار پر لکڑی کا خوبصورت آرائشی کام تھا جس کے عقب میں بار موجود تھا۔ ملازم نے طاہرہ خانم کے سامنے وہیں سے سب کچھ نکالا تھا۔ وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لیکن اس اہتمام میں تو ذاتی دلچسپی اور ذوق کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو اب ہمارے طبقے میں بار زیادہ تر گھروں کے لوازمات میں شامل ہو گیا ہے، لیکن یہ خوبصورتی اور وسعت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ذاتی دلچسپی تو میں عموماً ہر کام میں شامل کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ انسان برائی کو بھی اپنائے تو سلیقے سے اپنائے۔ تو آپ اسے برائی سمجھتے ہیں؟ اس نے شیمپین کا خوبصورت فرانسیسی ہائی بال بلند کرتے ہوئے کہا جس سے وہ ایک گھونٹ بھر چکی تھی۔ ہاں، برائی تو برائی ہے، میں نے بلا تامل کہا۔ اوہ، وہ متاسفانہ انداز میں خوبصورت ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، یہاں میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ میں آپ کو اتنا پارسا سمجھ کر آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں پارسا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا، مجھے پارسائی کا دعویٰ ہرگز نہیں، لیکن میں ہند خرابات بھی نہیں۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر گلاس کو ایک ادائے خاص کے ساتھ انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں خود بھی فیصلہ نہیں کر سکا، میں نے دیانتداری سے کہا۔ شاید میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اچھا آدمی بننے کے لیے کوشاں ضرور رہتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی غلط کام کبھی کبھار مجھ سے سرزد ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس پر میں نے خوشی یا دکھ محسوس نہیں کیا، ہمیشہ پچھتاوا ہی محسوس کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ میرا خمیر خراب نہیں ہے، ہر برائی کو صرف چکھا ہے اور چکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کسی بھی نشے، کسی بھی برائی کا مستقل اسیر نہ ہو سکا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس نے کمرے میں نادیدہ حاضرین کو تالیاں بجانے کا اشارہ کیا، پھر خالی ہوتے ہوئے گلاس کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، فرض کر لیجئے یہ مائک ہے اور میں ٹی وی پر آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں۔ ہاں تو آپ صاحب یہ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اپنی
سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آنے دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں بھی آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی کی کہانی بے مقصد نظر آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کے 99% لوگ اس طرح میری زندگی بھی مقصد سے محروم ہی رہے گی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میرا معاملہ بھی یہی رہے گا، بہک کے ادھر ادھر بھٹکے، کاروبار کیا، روپیہ کمایا، کچھ اچھائیوں اور کچھ برائیوں میں الجھے اور بالآخر مر گئے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ایسا ہوا تو مجھے اس پر افسوس ہوگا، لیکن کبھی کبھی کوئی غیبی طاقت مجھے اطمینان دلاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مقدر میں کوئی بڑا کام لکھا ہے، قدرت مجھ سے کوئی بہت ہی خاص کام لینا چاہتی ہے۔